مرزا جہلمی جس نے نوجوان نسل کو گمراہ کر رکھا ہے، نیا فرقہ ایجاد کر لیا ہے، اس کے بیانات قادیانی چینلز پر چلتے ہیں اور اس نے ایک نیا فرقہ بنایا، پچھلے جو علماء تھے ان پہ طعن و تشنیع کرنے والا ہے۔ تو اس صورت میں یہ بدبخت ہے اور ایک کمرے کے اندر بیٹھ کر چھپ کر یہ ویڈیوز بنا کر یوٹیوب پہ ڈالتا ہے، جس سے ویوز آ جاتے ہیں۔ اور چونکہ نوجوان نسل نے دین نہیں سیکھا ہوتا، علماء سے رابطے میں نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے اپنی عقل سے پرکھتے ہیں اور اپنی عقل سے دین نہ سیکھنے کی وجہ سے اپنی عقل سے اس کے بیانات کو صحیح قرار دے۔ لیکن جب اس کو بار بار دعوت دی گئی کہ آپ علماء کے سامنے بیٹھو، یہ جو تم نے نیا فرقہ بنایا ہے، نئی چیزیں ایجاد کی ہیں، لوگوں کو گمراہ کر کے رکھ دیا ہے، نوجوان نسل کو گمراہی کی طرف تم لے گئی ہو، تو آؤ بیٹھو۔ تو آج بیٹھنا تھا 26 نومبر کو، لیکن وہ نہیں بیٹھا اور اسی کی امید تھی کہ وہ نہیں بیٹھ پائے گا، کیونکہ وہ عالم تو ہے نہیں، کوئی مفتی تو ہے نہیں، کسی عالم کے ساتھ تو اس کا کوئی شاگردی اس نے نہیں اختیار کی۔ تو اس صورت میں پھر حنیف قریشی وہ گیا اور اس صورت میں جو نہیں تھا وہ پولیس اس نے بلا لی اور دروازے وغیرہ اس نے بند کر لیے، جس کی وجہ سے پورا دن وہ ویٹ کرتے رہے، انتظار کرتے رہے کہ شاید دروازہ کھولے اور سامنے بیٹھ کر بات چیت کرے جو وہ اپنے دعوے کرتا ہے، لیکن وہ نہیں بیٹھ پایا۔ لیکن بھائیوں، وہ تو ایک مرزا جہلمی تو ایک بدبخت انسان، گمراہ کرنے والا ہے نوجوان نسل کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی یاد رکھنا کہ حنیف قریشی حنیف قریشی کا علماء اہل سنت نے بائیکاٹ کیا تھا۔ حنیف قریشی یہ اہل سنت کے جو عقائد ہیں اس میں سے ایک اہم ترین جو عقیدہ ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے عقیدت کا ہے، تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کو جنتی ماننے کا ایک عقیدہ ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بھی صحابی کے خلاف کوئی زبان درازی کرتا ہے یا ان کی شان اقدس میں کوئی گستاخی کرتا ہے یا کسی ایک صحابی کے متعلق بھی کچھ نازیب الفاظ کہتا ہے تو اہل سنت سے وہ خارج ہو جائے گا۔ تو ویڈیوز آتی رہیں کہ حنیف قریشی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں کچھ گستاخیاں کیں۔ تو اس صورت میں یہ بھی یاد رکھنا کہ آج اگر وہ مرزا جہلمی جو کہ بے علم شخص ہے، جس کو کوئی علم نہیں ہے، تو وہ شخص وہ اس سے منازع نہیں کر پایا، تو اس کی آڑ میں حنیف قریشی سے محبت مت کریے، کیونکہ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا گستاخ ہے۔ کیونکہ اس کا پہلے یہ محفلوں کے اندر آتا تھا، اس کی لاکھوں روپے کمائی تھی، اب یہ مجالس کے اندر جانا اس نے شروع کر دیا، شیعوں سے اس نے پیسہ لینا شروع کر دیا، صحابہ کرام کے خلاف وہ بد زبانی اس نے شروع کر دی۔ تو علماء نے اس کا بائیکاٹ کر دیا، اس کو کوئی محفلوں کے اندر نہیں بلا رہا تھا۔ اب آج سے اپنے جو اہل سنت کے لوگ ہیں، جو نوجوان ہیں، وہ کہیں اس تناظر میں کہ آج مرزا جہلمی سے یہ جیت گیا، مرزا جہلمی اس کا سامنا نہیں کر پایا، تو ہم وہ حنیف قریشی سے آپ محبت کرنے لگیں، حنیف قریشی کو دوبارہ محافل کے اندر بلانا شروع کر دیں، تو ایسا مت کیجیے گا، ایسا مت کیجیے گا۔ کیوں؟ کیونکہ حنیف قریشی پر بھی بہت سے علماء اہل سنت کا اختلاف ہے کہ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے خلاف نازیب الفاظ کہتا ہے۔ تو ہمارا جو حق جماعت ہے اہل سنت کی ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم ماننے والے ہیں، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو پیغام دیا وہ واضح ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ صحابہ کی محبت بھی لازم ہے، اہل بیت سے محبت بھی لازم ہے، تو ان دونوں کا دامن پکڑ کے ہم جنت میں جائیں گے سیدھا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سربراہی میں۔ تو کوئی بھی شخص اب یہ بھی ایک نشہ ہے کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے خلاف بات چیت کرتا ہے، ان کے خلاف نازیب الفاظ کہتا ہے، یہ ایک نشہ ہے۔ کئی دفعہ اس نے توبہ کی، پھر محافل کے اندر اس نے وہی شروع کر دی، شیعوں والی حرکتیں۔ تو یہ روافض کو پروموٹ کرنے والا ہے، ان کی طرف یہ جانے والا ہے۔ تو خدا را آج سے وہ کوئی اس کو شیر نہ سمجھے، یہ اہل سنت کا نمائندہ نہیں ہے، اس کے عقائد خود کے خراب ہیں۔ ہاں، کسی اگر ایک چیز کے اندر یہ نمائندہ بن کے گیا اور وہ نہیں کر پائے، تو اس کی آڑ میں کبھی بھی آپ اس کی حوصلہ افزائی نہیں کریں۔ باقی دوسری بات یہ ہے کہ مرزا انجینئر مرزا جہلمی جو پہلے شروع ہی سے یہ
یہ اس نے شروع کیا تھا، یہ اکیڈمی شروع کی تھی اور یوٹیوب پہ آنا شروع کیا تھا، تو اس وقت سے اس کا رد شروع کیا جاتا، تاکہ اس وقت سے اگر رد شروع کیا جاتا تو آج یہ نوبت جو ہے وہ نہ آتی۔